اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ پشاور سے اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں پروگرام بنا کے شیخ الہند اکیڈمی کے دوستوں سے ملاقات ہو جائے، ہم تھوڑی دیر کے رکے ہیں۔ سرگرمیاں معلوم ہوتی رہتی ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک اس فکر کو ہمارے مستقبل کی نئی نسل میں اور مستقبل کی قیادت میں اللہ پاک ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اس خطے کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور بہت سے لوگ ہیں بر صغیر کے ہر علاقے میں ایسے مجاہدین مفکرین ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ میں قربانیاں دیں، لوگوں کو نظریہ دیا۔ ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور ہمارے نئے دور کا آغاز تو وہی ہے کہ جب ہم مسلح جنگ سے سیاسی جنگ کی طرف آئے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ درمیان کی کڑی جو ہے بس شیخ الہند ہے، وہ مسلح تحریکوں کے آخری آدمی ہے اور پرامن تحریکوں کے پہلے آدمی ہیں، سنگم ہے یہ دونوں دوروں کے درمیان۔ تو انہوں نے ہمیں یہ رخ دیا آج کی دنیا میں فکر، خیال، نظریہ، عقیدہ اور رابطہ اور عدم تشدد کی بنیاد پہ جد و جہد آج کی دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ تو اس پہ ہم الحمدللہ ابھی تک لگے ہوئے، کچھ کبھی کامیاب اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ تحریکات، فکری تحریکات 10-20 سال کی تحریکیں نہیں ہوتی، یہ صدیوں کی ہوتی ہیں، اور اس میں قوم کا ذہن بدلنا اور اپنے رخ پہ لانا یہ بنیادی ہدف ہوتا ہے۔ اس وقت دو ہماری بڑی ضرورت ہے، یعنی ملی ضرورت، قومی ضرورت کہہ لیں، ملی ضرورت کہہ لیں، کہ آزادی کی وہ سوچ کہ ہم آزاد ہیں اور ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ہماری اپنی بیس ہے، یعنی امت مسلمہ کی بیس قرآن پاک ہے، سنت رسول ہے، تعامل امت ہے، ہماری اپنی بیس ہے۔ ہم اپنے فیصلے اپنی بیس پر خود کریں، یہ آزادی کا مفہوم یہ ہے جو قومی خود مختاری کے لیے، ملی خود مختاری کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی کی فکر کو نئی نسل تک منتقل کرنا، بھائی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات وہاں سے لے لی، کوئی بات وہاں سے لے لی، کوئی بات لانا۔ آزادی کا مطلب مجھے اپنی بیس ہے، عقیدے کی بیس بھی ہے، تہذیب کی بیس بھی ہے، ثقافت کی بیس بھی ہے، اور میں اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں۔ بحیثیت ملت، بحیثیت قوم، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ ایک بات یہ ہماری اس فکر کو عام کرنے کی اور اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بطور فرد کے بھی آزادی کا مطلب اپنی بیس پر کھڑا ہونا، اپنے فیصلے خود کرنا، قومی سطح پر بھی، ملی سطح پر بھی۔ اور ایک بات اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری حالت جو ہے ملت اسلامیہ کی، مختلف میدان ہیں، معیشت کے میدان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، سیاست کے میدان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، کلچر اور تہذیب کے میدان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فکری جنگ میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، معاشی جنگ میں ہم مغلوب ہیں، بات سیدھی، ہتھیاروں کی جنگ میں بھی ہم پلہ نہیں ہیں، سیاسی طور پر بھی فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہیں، لیکن استعمار مختلف شکلوں میں، جس شکل میں بھی آیا، ہمیں ہمارے عقیدے اور بنیاد سے، اس کمٹمنٹ سے نہیں ہٹا سکا۔ یہ اس وقت یہ جاری ہے، کسی طریقہ سے یا اپنی کمٹمنٹ سے ٹریک سے اترے۔ جب کمٹمنٹ کے ٹریک سے اترے تو جو مرضی شکار کر لیں۔ اس محاذ پر ہم کھڑے ہیں الحمدللہ، پوری حکمران جو مرضی کرتے رہیں، لیکن امت مسلمہ جکارتہ سے مراکش تک عوام، پبلک، دینی حلقے قرآن پاک کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ
اپنے ماضی کے ساتھ کمٹمنٹ پہ قائم ہیں، اور وہی سب سے بڑا ہدف ہے استعمار کا۔ ہمیں اپنے کمٹمنٹ پہ، اپنے ماضی پہ، اپنی بنیادوں پر کھڑے رہنا ہے اور نئی نسل کو کھڑا رکھنا ہے۔ ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی کمی کس بات کی ہے؟ سب سے بڑی کمی کس بات کی ہے؟ وہ تعلیم کی اور معلومات۔ ہم آج نئی نسل کو کہتے تھے یہ گورا ہو گیا، جہاں مجھے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا قصور کس کا ہے؟ میں ایک برتن خالی چوک میں رکھ دوں گا، جس کا جو چاہے گا ڈالے گا۔ ہم نے اپنی نئی نسل کے دل اور دماغ خالی رکھے ہوئے، ان کو دین کی اور اپنے ماضی کی بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے، خالی پیالے ہے۔ آج ہمارا کالج کا نوجوان، کالج کا بچہ یا بچی دونوں خالی ذہن ہے دینی اعتبار سے، یعنی جو کچھ اس کو بنیادی دینی تعلیم اور معلومات ہونی چاہیے نہیں ہے اس کے پاس، اور دنیا جہان سے وصول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی جیب میں ہے۔ غلط معلومات، گمراہ کن معلومات فراہم کرنے کے لیے اس کے جیب میں سب کچھ موجود ہے، اور صحیح معلومات کے لیے اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، نہ اپروچ ہے نہ ذرائع ہے۔ اس خلا کو ہمیں پور کرنا ہوگا۔ یہ فکری ہلکے کام کر رہے ہیں نا، معلومات میں کہ تو قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ معلومات کا تعلق، ہم اگر نئی نسل کا قائم کر دیں